السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکولوجی کا کلاسیکل کنڈیشننگ، جو کہ لرننگ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو تھیوری ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ پیش کیا گیا ہے پاولو کی طرف سے، جو کہ روسی ماہر ادویات تھا۔ اس نے اس نظریے کو متعارف کروایا۔ تو مشروطیت سے مراد دو یا دو سے زائد مہیجات کے درمیان ماحولی اور زمانی سطح پر مکان کی تعلق قائم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مہیجات یعنی کہ دو جو سٹیمولس ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی وقت دونوں کا آپس میں اس طرح سے تعلق قائم ہونا، مکان کی یعنی کہ مسلسل ان کا جو آپس میں تعلق قائم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ۔ کہ دو سٹیمولس، مثال کے طور پر پہلے دوستوں ہم بات تھوڑی سی کرتے ہیں کہ مشروط مہیج یعنی کہ اور غیر مشروط مہیج میں کیا فرق ہے، یعنی کہ کنڈیشننگ سٹیمولس اور جو دوسری جانب غیر کنڈیشننگ سٹیمولس، اس کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ تو جو مشروط مہیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں اور غیر مشروط مہیج میں فرق یہ ہے کہ جو غیر مشروط مہیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قدرتی مہیج، یعنی کہ فطرتی نیچرل سٹیمولائی۔ ٹھیک ہے جی۔ غیر مشروط مہیج جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نیچرل سٹیمولائی۔ مثال کے طور پر نیچرل سٹیمولائی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پیاس لگے گی تو ہم نے ظاہری سی بات ہے پانی پینا ہے۔ گرمی لگے گی تو ہمیں پسینہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں چوٹ لگے گی تو ظاہری سی بات ہمیں درد محسوس ہوگی، ہم روئیں گے، ٹھیک ہے۔ آکسیجن کی کمی سے ہمارا دم گھٹتا ہے۔ نیند آئے گی تو اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہماری آنکھوں کا جو بوجھل پن محسوس ہوگا، ہمیں غنودگی، ہمیں سستی، ہم پر اطاری ہو جائے گی۔ تو کہ اب نیند جو ہے یہ ایک غیر مشروط مہیج ہے، یہ ایک قدرتی سٹیمولس ہے، نیچرل سٹیمولس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو آنکھوں کا بوجھل ہونا ہے، ہم پر سستی طاری ہونا، یہ کیا ہے کہ یہ غیر مشروط رد عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ انکنڈیشن یہ جو رسپانس ہوتا ہے، کہ اس کا جو تعلق ہے یہ نیچر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ کا عمل دخل نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز کے ساتھ، ایک مہیج کے ساتھ، ایک سٹیمولس کے ساتھ مزید ایک سٹیمولس کو اور ایڈ کر دیا جائے تو وہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم اب شادی پر جاتے ہیں، تو شادی پر جاتے تو ہمیں بھوک لگی ہوگی، بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اکثر تو ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبح سے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، بیچارے بھوکے ہوتے ہیں، کہ جی شادی پر جائیں گے، الخ لگائیں گے۔ تو اب جب ہم شادی پر گئے ہیں تو چاہیے تو یہ ہے کہ ہم کھانے کو دیکھیں اور ہمارے جو منہ میں پانی آئے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی سے کچھ ملے، ہم کھائیں۔ ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم جو ویٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹرے ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ہم جب اس ٹرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمیں پانی تو تب آنا چاہیے کیونکہ جب ہم کھانے کو دیکھیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب ویٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے؟ کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، اس وقت ہمارا اس کے ساتھ تلازم قائم ہو چکا ہے کہ بھائی جب ایک ویٹر آ گیا ٹرے لے کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھانا بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کھانا ہے وہ تو اب نیچرلی سٹیمولائی ہے، کیونکہ ہمیں بھوک لگے گی تو کھانا تو ہم نے کھانا ہی۔ تو جب کھانا کھائیں، کھانا دیکھیں تو تب منہ میں پانی آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اسے لابدن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سیلیویشن۔ تو لیکن جب ہم ویٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھتے ہیں، ٹرے دیکھتے ہیں، تو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے۔ یہ کہ یہ دو سٹیمولس ہو گئے ہیں، ایک کھانا اور دوسرا وہ ویٹر۔ وہ ویٹر نے
جو ایک کردار ادا کیا ہے نا کہ ہمیں منہ میں پانی آنے کا، ہمیں بے چینی فیل ہوئی، جب ہم ویٹر کو دیکھتے ہیں ہمیں بے چینی فیل ہوتی ہے کہ ہمارا جو صبر ہے وہ بس اینڈ ہو جاتا اس کا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی مثال ہے کہ جب ایک کے ساتھ دوسرے مہیج کا، دوسرے دو سٹیمولس کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں قربت کی وجہ سے تلازم کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے، تو اب ویٹر کی اور کھانے کی قربت ہے، پروکسیمیٹی ان کا تعلق ہے کہ بھئی ویٹر آئے گا تو کھانا آئے گا. اگر ہم شادی حال میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میرج حال میں، تو وہاں پر کھانا تو ویٹر ہی دیتے ہیں نا. تو جب ویٹر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں ٹرے ہوں گی، پلیٹس ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ کھانا بھی آنے والا ہے، کہ ان دونوں کے اندر دونوں کے ساتھ قربت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. تو بعد میں خود کا تعلق ہی مانند ہو جائے مشروطیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیچرلی منظر بن چکا ہے کہ جب ویٹر آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب تو کیا ہے جی، اب 5-10 منٹ لگیں گے بس. ہر فطری رد عمل کا ایک فطری مہیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر ایک فطری جو نیچرلی ایک سٹیمولس ہے، اس کا ہی ایک نیچرلی جو ہے وہ رسپانس ہوتا ہے. مثلا پیاس لگنے پر جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ پانی پینا، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں یہ کس کی مثالیں ہیں؟ فطری رد عمل اور مہیجات قدرتی یا غیر مشروط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ انکنڈیشن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ انکنڈیشن ہوتے ہیں کہ ان کا جو رسپانس ہوتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ قدرتی ہے. ہر فطری مہیج کا جو رد عمل ہے وہ بھی فطری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب فطری مہیج کے ساتھ کوئی اضافی مہیج منسلک ہو جائے اور وہ فطری رد عمل پیدا کرنے لگے تو اسے مشروطیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ویٹر کا آنا ہے، جو اب ویٹر آیا تو ہمارے منہ میں پانی آیا، اب وہ فطری ہو چکے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے. ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا کہ کھانے کو دیکھا تو وہ فیلنگ ہو، لیکن کیا ہے کہ جب ہمیں ویٹر کو دیکھا تب ہمارے اندر یہ فیلنگ، کیونکہ اب یہ ہمارا ایک سینس کا حصہ بن چکا ہے، یہ ایک میکانکی ہو چکا ہے، میکانکی کے ایک اصول بن چکا ہے، مسلسل ایک اصول بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی، مشروطیت کہا جائے، یعنی مشروط آموزش سے مراد وہ آموزش ہے جس میں اصلی قدرتی یا فطری مہیج کے ساتھ اضافی مہیج کا تلازم قائم کیا جاتا ہے. گویا وہ رد عمل جو اصلی اور فطری مہیج کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہی رد عمل اضافی مہیج کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب فطری مہیج تو وہی ہے. اب آپ اس کی دیگر جو مثالیں ہیں، مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پارک میں جاتا ہے سیر کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ نمبر کسی لڑکی کو دے کر آتا ہے. اب جب وہ رات کو آئے گا، رات کو جب سونے لگے گا یا رات واپس گھر آئے گا، تو جب کسی کا بھی میسج آئے گا تو کھٹک اس کو کھڑک جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ہی میسج ہے کہ جس کو میں نے نمبر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اب میسج تو آیا ہوگا کسی اور کا، کال آئی ہوگی، جو ہو سکتا ہے کمپنی کی طرف سے کال آ گئی ہو کہ ڈیئر کسٹمر کہ آپ یہ ٹیون لگوائیں. ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہے کہ اس کا تعلق جو قائم ہو چکا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق اب گھنٹی کے ساتھ ہو گیا. اب موبائل کی گھنٹی جب بھی بجے گی تو اس سے یہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہی جو رنگ ہے اس کا ہی میسج ہے کہ جس کو میں نے نمبر دیا. تو پیولو بنیادی طور پر تو ماہر عضویات تھا، بنیادی طور پر یہ فزیولوجسٹ تھا. اس نے جانوروں کے عملے انہضام کے مطالعے کے دوران اس تلازم کو نوٹ کیا اور بعد میں خالصتاً اس پر تحقیق کی. تو اس نے جو جانوروں کا ڈائجیشن سسٹم ہے اس کے اوپر مطالعہ کرنے کے دوران جو اس نے یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ کا یہ ایکسپیریمنٹ یہ پیش کیا تھا، اس نے نوٹ کیا کہ فطری مہیجات سے فطری رد عمل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انکنڈیشن جو سٹیمولس ہیں ان سے جو رسپانس ہوتا ہے وہ بھی انکنڈیشن ہی ہوتا ہے. اس نے ان کو غیر مشروط مہیجات اور غیر مشروط رد عمل کہا. تو اس نے ان کو انکنڈیشن سٹیمولس اور انکنڈیشن رسپانس کا نام دیا، یعنی پیاس لگنے پر حلقہ خوش ہونا یہی مثال. غیر مشروط حرکات غیر ارادی ہوتی ہیں اور مہیج کے پیدا ہونے پر رد عمل خود کار انداز میں پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اب جیسے کہ گرمی لگتی ہے تو کیا ہے کہ پسینہ خود بخود آتا ہے، یہ نیچرلی ہے۔ اگر ان بے ساختہ اور خود کار رد عمال کے ساتھ نئے مہیجات وابستہ کر دیے جائیں تو اس عمل کو مشروطیت کہتے ہیں۔ مثلاً کھانا کھانے کا لابدن کے ساتھ فطری تعلق ہے۔ جب بھی کچھ کھایا جائے گا لابدن بے ساختہ طور پر پیدا ہوگا، تو یہی لابدن اگر کھانے کی بجائے کسی اور چیز سے پیدا ہونے لگے تو یہ عمل مشروطیت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہمارے گھر میں ہماری والدین، تو اگر ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو سالن پکا ہوا ہے لیکن ابھی روٹی پکنی ہے، تو جب ہم سالن کی خوشبو سونگھیں گے، جب سالن کی خوشبو ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن کو تسکین دے گی، تو کیا ہوگا؟ ہمارے منہ میں پانی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی کہ پانی تو تب آنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے روٹی ہو اور ساتھ سالن ہو، ہم اسے کھائیں۔ لیکن کیا ہے، یہ سالن ہمارے سامنے ہو، ہم اسے کھائیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو اس کی خوشبو ہے، سالن کی خوشبو ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ذہن ہے وہ اس طرح سے ورکنگ کرنی اس نے شروع کر دی ہے کہ ہمارے منہ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بے چینی اس خوشبو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کو ہم کہیں گے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ یہ جو مشروطیت کا عمل ہے